یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108، 109 اور 110 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور تم لوگ انہیں برا نہ کہو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، پس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے بغیر علم کے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقہ کی نظر میں ان کے اعمال کو، پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے تو وہ بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ عمل دنیا کے اندر کرتے تھے۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکید سے کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ فرما دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تم کو اے مسلمانوں کیا خبر، جب وہ نشانیاں آئیں گی تو یہ لوگ ایمان لے ہی آئیں گے، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جیسے کہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر پہلی بار، اور ہم چھوڑے رکھیں گے انہیں ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 سے متعلق مفسرین ایک خاص واقعے کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے آخری وقت میں تھے تو قریش کے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور تکلیف اور اظہار رسانی پر ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ قتل کی بھی کوشش اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ انہیں یہ فکر ہوئی کہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کے لیے مسئلہ ہوگا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کر نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ان کی عزت اور شرافت کے خلاف ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور ان کی وفات کے بعد اکیلا پا کر ان کے بھتیجے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو قتل کرنے پر آ گئے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس قصے کو حل ہونا چاہیے، اور ایک قریشی سرداروں کا ایک وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، تو آپ انہیں کہیے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں
اور ہم ان کے معبود کو برا نہیں کہیں گے، اور وہ اپنے معبود کی عبادت کریں، ہم اپنے معبود کی عبادت کریں گے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ آپ کی قوم کے سردار ہیں اور آپ سے یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشی سرداروں سے کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، ہمارے آباء و اجداد اسی دین پر اور انہی بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاؤں کہ جس سے تم عرب بلکہ عجم تک کے بھی مالک ہو جاؤ گے، تو کیا تم ایسا کلمہ کہنے پر تیار ہو جاؤ گے؟ سرداروں میں ابو جہل نے کہا کہ ہم ایسا ایک کلمہ نہیں بلکہ 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس پر سب سردار ناراض ہو گئے اور جانے لگے۔ تو ابو طالب نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے بھتیجے، اسی کلمے کی وجہ سے تو یہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، اور یہ کلمہ ہی ان کے لیے بڑی بات بن گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تب بھی میں اس کلمے کے کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ مقصود یہ تھا کہ آپ ان کو مایوس کر دیجئے کہ میں ایسا کام کرنے والا نہیں ہوں۔ اس پر یہ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم بھی آپ کے معبود کو جس کی آپ دعوت دیتے ہیں ہم بھی اس کو برا کہیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ لوگ ورنہ عداوت اور جہالت کی بنا پر اللہ جو کہ ذات برحق ہے اس کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آیت شان نزول میں جیسے فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی انسان کے لیے تو کیا کسی جانور کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر گالی کا کلمہ جاری نہیں ہوا۔ البتہ بعض صحابہ اکرام سے کچھ سخت الفاظ جاری ہوئے جس سے ان مشرکین نے ان کو گالی سے تعبیر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان اہل ایمان کو فرمایا گیا اور یہ قیامت تک کے لیے اصول بتا دیا گیا کہ دوسروں کو جب آپ برا کہیں گے تو وہ آپ کے برحق ذات کو برا کہیں گے اور شان میں گستاخی کریں گے۔ اس لیے ان کے معبودوں کو برا سمجھا ضرور جائے لیکن ان کو برا کہا نہ جائے، اس لیے کہ ان کو برا سمجھنا حقیقت کے اعتبار سے ہے اور اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں جا بجا ان کے لیے بتایا گیا کہ وہ معبودان باطلہ ہیں، وہ عبادت کے لائق ہیں ہی نہیں۔ مسلمانوں کو اس چیز سے روک دیا گیا کہ وہ ان کو برا نہ کہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے اعمال ان کی نظروں میں مزین ہو گئے ہیں اور خوبصورت ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ قیامت میں جب یہ اللہ کے حضور میں پہنچیں گے تو انہیں سب معلوم ہو جائے گا جو کچھ یہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین منکرین آئے کہ اگر آپ ہمیں یہ معجزہ دکھا دیں کہ کوہ صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے تو ہم آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کا اقرار کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کو سونا بنانے کے لیے دعا کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اگر کہیں تو ہم اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد اگر آپ کی قوم اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب ہوگا اور انہیں تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے دل کے اندر جو شفقت رکھتے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا جو لقب دیا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں ان کے لیے یہ دعا نہیں کروں گا چاہے یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ بہرحال یہ فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے
تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد اور نسل میں سے لوگ ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے یہ قسمیں کھا لی تھیں کہ اگر یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو جواب میں فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سارے معجزات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جن کو چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ معجزہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا اہل ایمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ہم اسی طرح الٹ دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، جیسا کہ ایمان نہیں لائے پچھلے معجزات پر لوگ۔ اب یہ فرما دیا گیا اسی آیت کے حوالے سے کہ پچھلی قومیں اور پچھلی امتیں بھی اپنی انبیاء علیہ السلام سے اسی طرح کے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتی رہی ہیں، اور جب وہ مطالبات اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت پورے کر دیے گئے تو پھر انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ فرمایا کہ اللہ انہیں ان کی سرکشی کے اندر ایسے ہی بہکنے دیا، اور ان قوموں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمائش کر رہے تھے منکرین اور مشرکین، ان کو یہ جواب دے دیا گیا کہ یہ معجزہ پورا تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو تم پر عذاب آئے گا اس کے لیے بھی تمہیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بتوں، منکرین، مشرکین کا تذکرہ سخت الفاظ میں کیا گیا ہے، مگر مذکورہ آیات میں یہاں اس سے منع کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں ان بتوں کو اور ان کے کمزور ہونے کو اور ان کو نفع اور نقصان کے مالک نہ ہونے کا تذکرہ ہے تو وہاں ان کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کی حقیقت بتانا مقصود ہے، یعنی وہ چیزیں اور وہ صفات جو اللہ رب العزت کی ہیں، لوگ انہیں، مشرکین انہیں ان بتوں کے اندر، ان درختوں کے اندر، ان پہاڑوں کے اندر رکھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں، تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ان کی مذمت کی گئی ہے، نہ کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی یا ان کو برا بھلا کہنا مذکور ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جس طرح کہ ایک کھلا ہوا فرق اہل علم اور اہل زبان سمجھتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی عیب یا برائی معلوم تذکرہ کیا جاتا ہے، بیان کی جاتی ہے، تو وہ اس سے مراد اس کو برا کہنا نہیں، بلکہ اس کے اندر جو چیز ہے، جو برائی ہے، اس کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پر عدالتوں میں سامنے آتا ہے، لیکن عدالت کے سامنے ہونے والے بیان کو دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ فلاں فلاں کو گالی دے رہا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹروں اور حکیموں کے سامنے بھی کسی کی برائی اور کسی کا عیب سامنے آتے ہیں، اور ان کو کسی دوسری جگہ بیان کرتے ہوئے انہیں گالی نہیں کہا جاتا، لیکن بغرض علاج ان کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ گالی نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن مجید نے جا بجا بتوں کے بے قدر ہونے، بے شعور ہونے اور بے طاقت ہونے کا جو ذکر فرمایا ہے، وہاں یہی بات مقصود ہے اور منظور ہے۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کمزور ہیں، پکارنے والے بھی اور جنہیں پکارا جا رہا ہے، یہ لوگ بھی کمزور ہیں اور کچھ مدد جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں یہ بات بھی فرما دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان آیات کو یا اس قسم کی دیگر آیات کو مشرکین کے چڑھانے کے لیے اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تلاوت کرے تو اس وقت یہ تلاوت کرنا بھی ممنوع ہوگا، اس لیے کہ آیت کا مقصد یہ نہیں کہ اس سے دوسروں کو تکلیف دی جائے یا دوسروں کے معبودان باطلہ کو برا کہا جائے۔ مقصود یہ ہے کہ حقیقت واضح کرنا ہے، اور حقیقت واضح کر کے معاملے کو وہیں پر ختم کر دینا ہے، اور مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، البتہ مناظرہ ان حالات میں کہ جب اگلا کسی حقیقت کو اور کسی حق بات کو سمجھنے کے لیے خود بھی تیار ہو۔ دوسرا سوال ان آیت کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ جائز کام کی ممانعت شریعت میں کب ہو جاتی ہے؟
فرمایا گیا کہ ہر کام اپنی ذات کے اعتبار سے جو جائز ہو وہ اچھا ہوتا ہے اور اسے کرنے پر ثواب بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا کوئی کام ہے کہ جس کے کرنے سے کوئی فساد پھیلتا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ کسی معصیت میں، برائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ کام بھی منع ہو جاتا ہے، ممنوع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح معبودان باطلہ یعنی بتوں کو برا کہنا جائز تو ضرور ہے، اور ایمانی غیرت کے تقاضے سے ان کو برا کہا جائے اور ان کی مذمت کی جائے تو اپنی ذات میں یہ ثواب بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں چونکہ لوگ اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اس لیے اس جائز کام کو بھی منع فرما دیا گیا۔ اس کی ایک مثال حدیث مبارکہ میں فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ حضرات صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ فرمایا ہاں، لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے والدین کو گالی دے گا تو اس کے جواب میں پھر اس کے والدین کو اگلا گالی دے گا، تو پھر یہی شخص اپنے والدین کے لیے گالی دلوانے کا سبب بنا اور گویا اس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تھی اور وہ بنائے ابراہیمی کے مطابق نہیں ہوئی تھی، تھوڑا سا ہٹ گیا تھا معاملہ، اور حتیم جو کہ بیت اللہ کا جز تھا، حصہ تھا، اسے تعمیر نہیں کیا گیا اور سرمایہ کی کمی کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو بنائے ابراہیمی پر بنا دوں، لیکن اس میں توڑ پھوڑ لازم تھی، تو اس سے فساد ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو، اس کام کو ایسا ہی رہنے دیا۔ اور فرمایا گیا کہ یہ کام یعنی بیت اللہ کی تعمیر اور بنائے ابراہیمی پر ایک اطاعت کا اور ثواب کا کام تھا، مگر لوگوں کی ناواقفیت کی وجہ سے سبب تھا کہ اس سے ایک فساد کھڑا ہو جائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا۔ لیکن یہ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ ایسے دین کے کام جو کہ اسلامی شریعت کے مقاصد میں سے ہوں، ان کو پورا کرنا ہر حال میں لازم ہے، اور کوئی شخص اگر اس سے بھی کوئی فساد ہو رہا ہو تب بھی ان کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ فرمایا کہ جہاد کے لیے کوئی شخص نکلتا ہے تو وہ کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، تو اس کے جواب میں پھر اگلا بھی کسی مسلمان کو قتل کرے گا، مسلمان کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو وہ پھر مسلمانوں کو قتل کرے گا، تو اس سے فساد پھیلے گا۔ لیکن فرمایا جہاد چونکہ مقاصد شرعیہ میں سے ہے، اس لیے اس فساد کو نظر انداز کرتے ہوئے مقاصد شرعیہ کو پورا کیا جائے گا۔ تو اصول اس کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ جو کام اپنی ذات میں جائز بلکہ اطاعت اور ثواب کا بھی ہو مگر مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو، تو اس کے کرنے سے فساد لازم ہوتا ہو تو وہ کام ترک کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ کام مقاصد شرعیہ میں سے ہو تو پھر اس کو کسی صورت میں ترک نہیں کیا جائے گا، البتہ دوسرے طریقوں سے اس فساد کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔